دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ وہ کون سا ایسا استرا ہے جو دین کو ہی کاٹ دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حل ارشاد فرمایا ہے، اور کون سا ایسا کام ہے جو آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیثوں سے ہم سمجھیں گے۔ تو چلیے اللہ کے نبی کی احادیث سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں پچھلی امتوں کی بیماریاں بغض اور حسد پھیل جائیں گی۔ بغض آپ نے فرمایا تو بغض وہ کاٹنے والا استرا ہے جو بالوں کو نہیں بلکہ دین کو کاٹنے والا استرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تم ایمان نہ لے آؤ تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور فرمایا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو تم کامل مومن نہیں بن سکتے، اور فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو، تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ جبکہ اسی طرح کی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم تب تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ پھر ارشاد فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو پیارے بھائیوں، سلام کرنا ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جو واقعتاً ہی آپس میں محبت کو پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی آزمانا ہو تو آپ راہ گزرتے ہوئے کسی کو سلام کریں جو آپ کو نہ بھی جانتا ہو۔ چند دن آپ اس کو سلام کریں گے تو باوجود اس کے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، جانتا تک نہیں ہوگا، پھر بھی اس کے دل میں آپ کے لیے عزت اور احترام کی ایک جگہ بن جائے گی کہ یار یہ بندہ جب بھی گزرتا ہے مجھے سلام کر کے گزرتا ہے۔ اور سلام ایسی چیز ہے، آپ اس کے معنی پہ غور کریں نا کہ ہم ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ پہ سلامتی نازل کرے، تو ظاہر ہے جو ہمارے لیے دعا کرے گا ہمارے دل میں اس کے لیے جگہ تو بنے گی نا۔ اور پھر قرآن میں بھی اللہ پاک کا حکم ہے سلام لینے دینے کے جواب کے متعلق۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر اس کو جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ اب پھر بات یہ ہے کہ بھئی سلام میں پہل کون کرے؟ تو بھئی سلام میں پہل کرنا ایک باقاعدہ خود عظیم عمل ہے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ اس نفع کو، وہ اس عزت احترام کو حاصل کرے جو اللہ کے نزدیک اس کو ملتی ہے، جو پہلے سلام کرتا ہے، تو وہ اس پہ عمل کرے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔ جبکہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جب دو شخص آپس میں ملیں ان میں سے سلام میں پہل کون کرے؟ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ جو ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ تو سلام میں پہل کرنا یہ بھی اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ جہاں سے بھی گزریں، جہاں پہ بھی جائیں، ضرور ایک دوسرے کو سلام کیا کریں۔ اور یہ جو ہمارے اندر رائج ہے کہ سلام نہیں کرتے، گزرتے ہوئے یا جاتے ہی یہ کہتے ہیں سناؤ جی کی حال ہے، کیسے ہو، ٹھیک ہو،
بھائی یہ تو بات کی بات ہے، پہلے آپ سلام تو کریں نا۔ اسلام نے آپ کو طریقہ بتایا کسی سے ملنے کا، کسی سے مخاطب ہونے کا۔ جب آپس میں دو مسلمان ملیں تو سب سے پہلے ان کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کریں، سلام کا جواب دیں، اس کے بعد حال احوال پوچھیں۔ تو اس لیے آپ اسی طریقے پہ عمل کریں جو ہمیں پاک رسول نے بتایا، اور وہ یہی ہے کہ پہلے سلام کریں، پھر اس کے بعد حال احوال پوچھیں۔ ڈائریکٹ جا کے حال احوال پوچھنا، سلام نہ کرنا، یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سلام عام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔